تم نے دیکھا کتنے محلوں کو اجاڑا ہے موت نے، کتنے بنگلوں کو قبرستان بنایا ہے موت نے، کتنے بچوں کو بلبلاتا ہوا یتیم کر دیا موت نے، کتنی حسیناؤں کو بیوہ بنا کے چھوڑا ہے موت نے، اور کتنے شہروں کو ویران کیا موت نے، کتنے سروں سے تاجوں کو اکھاڑا موت نے، اور کتنے پہلوانوں کو بچاڑا موت نے، کتنے ویران قبرستان میں سلایا موت نے، اور کیسے کیسوں کی کروٹوں کو توڑ کے موڑ کے قبرستان میں ویران بنا دیا موت نے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صحابی بیمار ہوئے بستر پہ، اللہ اکبر، کروٹیں بدلتے ہیں، صحابہ کرام عیادت کے لیے آئے، بچے کی طرح دیوار کی طرف منہ کر کے زار و خطار روتے ہیں۔ پوچھنے والے صحابہ پوچھتے ہیں مایوب کی کا یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ روتا کیوں ہے؟ رونے والے صاحب حضرت ابو ہریرہ روتے بھی اپنے چہرے کو پلٹتے ہیں، لا ابکی من دنیاکم ھذا، لوگو میں اس دنیا کی جدائی پہ نہیں رو رہا ہوں، میرے رونے کی وجہ جاننا چاہتے ہو تو سن لیجئے، قلت زادی و بعد سفری، آج ہی میری موت ہوگی، موت کے بعد میرا سفر تو بڑا لمبا ہوگا، لیکن اس سفر میں نیکیوں کا توشہ میرا بہت کم ہے، اتنا لمبا چوڑا سفر میرا ہو تو کیسا ہوگا۔ اس 70 اور 60 سال کی زندگی کے پیچھے بھی اللہ رب العالمین نے اللہ اکبر اس زندگی کو اتنا بے بھروسہ کر دیا، کل نفس ذائقۃ الموت، اے انسان ہوش میں تو آ، ہوش میں تو آ، اس زندگی کے پیچھے موت کا پہرا ہے، کس وقت، کس دن، کس رات، کس موڑ، کس خوشی، کس غم میں موت تیرا گلا دبا دے کوئی نہیں جانتا۔ تو میرے بھائیوں، زندگی کی حقیقت کو اپنے سامنے رکھو نا۔ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام ایک درخت کی چھاؤں میں اللہ کے نبی سوئے ہوئے ہیں، سو کے اڑتے ہیں تو دیکھتے کیا ہیں، کپڑے کے بدن کے اوپر حصیر کے نشانات ہیں کھجور کی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے نبی ہیں، عرب کے رعایا اپنے وڈیروں کے لیے نرم گرم بستر کا انتظام کرتے ہیں، اللہ کے نبی آپ اشارہ دے دیں آپ کے لیے ہم نرم گرم بستر کا انتظام کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مالی ولد دنیا الا کراکب، لوگو تم مجھے دنیا سے جوڑ رہے ہو تو سن لیجئے، میری مثال دنیا کی مثال بس اتنی ہی ہے۔ کوئی مسافر سفر میں لگ گیا، سفر کرتا رہا، جب راستے میں تھکاوٹ ہو گئی، کچھ دیر کے لیے ایک درخت کی چھاؤں میں آرام کیا، جب آرام ملا درخت کی چھاؤں کو چھوڑ کر پھر آگے سفر میں لگ گیا، بس اتنی ہی مثال تمہارے اور تمہارے نبی کی ہے۔ اللہ کے نبی نے مثالیں بیان کی۔ رسول رحمت علیہ السلام نے میرے اور آپ کے سامنے موت کی کڑواہٹ کو، حقیقت کو سامنے رکھا، صحابہ کرام کو اس بات کی تلقین فرمائی، اذکروا ذکر ہادم اللذات، لوگوں موت کو یاد کیا کرو جو تمہاری ارمانوں کا خون کرنے والی اور تمہارے خوابوں پہ پانی پھیرنے والی ہے۔ میرے بھائیو، مجھے اور آپ میں سے کسی کو زندہ رہنا ہوتا تو میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی انتقال نہیں فرماتے تھے۔ دو انبیاء ہیں نا، موسیٰ کلیم اللہ، اللہ کے پیغمبر ہیں، ملک الموت کو اللہ نے بھیجا، جاؤ موسیٰ کی روح لے کے آؤ۔ ملک الموت آئے، موسیٰ اللہ بلاتے ہیں، مجھے روح کا آرڈر ملا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام غصے میں آئے، مکھا یوں کسا، چہرے پہ ایک وار کیا کہ آنکھ باہر نکل آئے، روتے ہوئے اللہ کے دربار میں پہنچے۔ جنت کا ایک بیل یا گائے اللہ نے ملک الموت کے حوالے کیے، جاؤ میرے موسیٰ کے سامنے لے جانا، کہہ دے ہاتھ پھیرو موسیٰ، جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئیں گے ہر بال کے بدلے اللہ رب العالمین تمہیں 1 سال کی زندگی دے گا۔ کتنی ہزار اور کروڑوں لاکھوں بال ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ کے حکم سے ملک الموت جنت کا بیل لے کے آئے،
موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اللہ کا آرڈر ہے تم آج مرنا نہیں چاہتے لیکن کل پرسوں تو تمہیں مرنا ہے، اللہ نے تمہارے لیے آپشن دیا ہے، اس کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیرو، جتنی بال آپ کی ہتھیلی کے نیچے آئیں گے ہر بال کے بدلے اللہ تمہیں 1 سال کی زندگی عطا کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا اس کے بعد بھی تو موت سے نہیں بچ سکتا، اس کے بعد بھی موت تیرا پیچھا کرے گی۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا گائے لے چلو، تب بھی مجھے مرنا ہے تو آج ہی مجھے موت منظور۔ تو گلے موت سے لگا لیا۔ میرے بھائیو، جب موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر اللہ کی نبوت کا اعلان کر کے دعوت و تبلیغ کو کر کے وہ جی نہ سکے، موت کے سامنے ہار گئے، ہم زمین و آسمان کو گناہ سے بھر دیتے ہیں، ہم سوچتے ہیں ہم زندہ رہیں گے۔ اللہ کی قسم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی محفل سجی ہوئی ہے، اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں صحابہ موت کو تم کتنا قریب دیکھتے ہو؟ صحابہ کرام میں سے کسی صحابی نے کہا اللہ کے نبی ہم موت کو اتنا قریب کرتے ہیں کہ ہم نے مثالاً ہم نے جو ہے مغرب کی نماز پڑھ لی ہے، ہم جو ہے عشاء کا وقت آنے تک کے قریب ہم اپنی موت کو سمجھتے ہیں۔ ایک نماز سے دوسرے نماز کا وقت جو ہے بس اتنا ہی وقت ہم زندگی اور موت کا سمجھتے ہیں۔ پیارے نبی نے مسکرایا، فرمایا موت کو اتنا دور دیکھ کے اتنا قریب سمجھنے والوں، موت کو اتنا قریب نہ سمجھو کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار ہو، اتنا لمبا چوڑا وقت۔ رب کعبہ کی قسم موت کو اتنا قریب جانو کہ آپ نے نماز تو مکمل کر لی، رکعتوں کی تعداد بھی ادا کر لی، سجدے بھی کر لیے، آخری تشہد میں بھی بیٹھا اور ساری دعائیں تم نے پڑھ لی، اب سلام کی باری ہے، ایک سلام تم نے پھیر لیا ہے۔ قسم اللہ کی موت اتنے قریب ہے کہ تمہیں دوسرا سلام کا موقع ملے یا تمہیں موت کا نوالا ملے نہیں معلوم۔ یہ ہے جی موت، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ ہماری جنازوں کا، ہماری دنیا کا، ہماری آخرت کا کیا بنے گا میرے بھائی؟ کبھی ہم نے سوچا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صحابی، اللہ اکبر، کون نہیں جانتا، اس کا نام علماء کی زبان پر حدیثوں کی کتابوں میں، بیانوں میں، مسجدوں میں بکھیرا اور پڑھا اور سنایا جاتا ہے، لیکن وہی صحابی ہے جب بیمار ہوئے بستر پہ اللہ اکبر کروٹیں بدلتے ہیں، صحابہ کرام عیادت کے لیے آئے، بچے کی طرح دیوار کی طرف منہ کر کے زار و خطار روتے ہیں۔ پوچھنے والے صحابہ پوچھتے ہیں مایوب کی کا یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ روتا کیوں ہے؟ سینے میں درد ہو تو بتاؤ، روتا کیوں ہو؟ پیٹ میں تکلیف ہو تو بتاؤ، رونا اس لیے آ رہا ہے کہ اب موت آئے گی، موت کے ڈر سے رو رہا ہے۔ سنیے، رونے والے صحابی حضرت ابو ہریرہ روتے بھی اپنے چہرے کو پلٹتے ہیں، صحابہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں لا ابکی من دنیاکم ھذا، لوگو میں اس دنیا کی جدائی پہ نہیں رو رہا ہوں، میرے رونے کی وجہ جاننا چاہتے ہو تو سن لیجئے، قلت زادی و بعد سفری، آج ہی میری موت ہوگی، موت کے بعد میرا سفر تو بڑا لمبا ہوگا لیکن اس سفر میں نیکی کا توشہ میرا بہت کم ہے، اتنا لمبا چوڑا سفر میرا ہو تو کیسا ہوگا؟ اسی ٹینشن میں میں رویا جا رہا۔ کبھی عثمان ذو النورین کون ہے؟ 8 مرتبہ نبی کی زبان سے جنت کی خوشخبری سننے والا صحابی ہے عثمان۔ تم کیا جانو عثمان سے رسول رحمت علیہ السلام ایک دفعہ اتنا بھی خوش ہوئے، فرمایا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم قط، اللہ اکبر عثمان، تو نے اللہ کو اتنا راضی کیا، قسم اللہ کی آج کے بعد سے تو ایک بھی نیکی نہ کرے تب بھی تیرے رب نے تیرے پر جنت واجب کر دیا ہے۔ ایسا بہادر صحابی۔ قبرستان آئے نا نوجوانوں، قبرستان جاتے ہیں کھل کھلا کے ہنسنے والوں، قبرستان جا کے بھی دنیا کی باتیں کرنے والوں، تم نے نہیں دیکھا جہاں جانور بھی چیخ و پکار نہیں کیا کرتے ہیں ایسی سنسان جگہ؟ میرے نبی روتے قبرستان جا کے قبر کی مٹی بھیگ گئی، عثمان آ کے اتنا رویا داڑھی بھیگ گئی، حتی
حتی یبل لحیتہ، حدیثوں کے کتابوں میں آتا ہے عثمان ذو النورین نے ایسے آنسو بہائے، ایسے آنسو بہائے حتی یبل لحیتہ، اللہ اکبر، عثمان ذو النورین کی داڑھی بھیگ گئی۔ صحابہ کرام جمع ہیں، سب پوچھتے ہیں، سب گھیرتے ہیں، یا عثمان تذکر الجنہ والنار فلا تبکی بتبکی من ھذا، عثمان اتنا بہادر صحابی ہے، تیرے سامنے جنت کا بیان ہوتا ہے تو نہیں روتا ہے، تیرے سامنے جہنم کا بیان ہوتا ہے تو نہیں روتا ہے، آج خبر کی مٹی کو دیکھ کے رو گیا ہے۔ اللہ اکبر، عثمان نے جواب دیا تھا لوگوں ہاں ہاں میں نے جنت بھی سنا ہے، میں نے جہنم بھی سنا ہے، آج قبرستان کے ماحول میں خبروں کے ڈھیر کو دیکھ کر مجھے رونا اس لیے آ رہا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے، آج سے پہلے تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ نے اسی خبروں کے ڈھیر پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا القبر منزلۃ الاولی من منازل الاخرى، لوگوں قبر آخرت کی منازلوں میں پہلی منزل ہے، فمن نجا منہ فما بعدہ ایسر من وان لم ینجو فما بعدہ اشد من، جو اس منزل میں پاس ہو گیا باقی ساری منزلوں میں پاس ہو جائے گا، جو اس منزل میں ہار جائے گا وہ سارے منازل میں ہارتا جائے گا۔ انٹری میری قبر کی ہوگی، میرا قبر کا حال کیا ہوگا، میری اس منزل میرے لیے نجات کا ذریعہ ہوگی یا خبر کا انگارہ ہوگی، ایک خوف مجھے اس قدر رونے پہ مجبور کر رہا ہے، میری داڑھی بھیگ گئی۔ یہ عثمان ہے جناب، عثمان ہے۔ اللہ اکبر۔ امام ربیع رحمہ اللہ، رات کا اندھیرا، بستر پہ کروٹیں بدلے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، بیٹی جاگتی ہے، ارشاد فرماتی ہے ابا جان ساری دنیا آرام سے سوتی ہے، آپ کروٹیں بدلتے جا رہے ہیں، کیا بات ہے، نیند کیوں نہیں آتی؟ بیٹی پوچھ رہی، جواب دیتے ہیں بیٹی تو سو جانا، تیرے باپ کو نہ سر درد ہے نہ کسی قسم کی تکلیف ہے، آرام کر لینا۔ پھر بیٹی باپ کی بے قراری کروٹیں بدلتی ہوئی چیزوں کو دیکھ کے پھر سوال کرتی ہے ابا جان آپ کی بے قراری دیکھی نہیں جاتی، آپ بتا دیجئے ساری دنیا آرام سے سوتی ہے، آپ بے چین کروٹیں بدلے جا رہے ہیں۔ امام ربیع رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا او میری بیٹی لخت جگر، ساری دنیا آرام سے سوتی ہوگی، سونے دیجئے گا، لیکن تیرا باپ جب تکیے کو سر پہ رکھتا ہے یا سر کو تکیے پہ رکھتا ہے، اللہ کی قسم تیرے باپ کو جہنم کی آگ سونے نہیں دیتی، جہنم کا خوف آتا ہے، تیرا ابا اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری کے بارے میں آتا ہے جب جب آخرت کو یاد کرتے، جب جب اللہ کے عذاب کو یاد کرتے، قبر کو یاد کرتے، اللہ اکبر، محشر کو یاد کرتے، میرے بھائیوں کیا بتاؤ، اللہ اکبر، انہیں پیشاب کی جگہ خون پیشاب بن کے ٹپکنے لگتا، کس قدر اللہ کے خوف سے ان کے دل آباد تھے۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، بڑے اللہ والے، بڑے نیک انسان ہیں، رات کی تنہائی میں تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، اللہ اکبر، بھانجا گھر میں موجود، دل میں خیال آیا مالک بن دینار میرا ماموں، دنیا والے اس کی نماز کی عبادت کی بڑی قدر کرتے ہیں، تعریفیں کیا کرتے ہیں، آج میں خود دیکھ لوں میرے ماموں کی عبادت کا کیا حال ہے، کس طرح عبادت کرتا ہے۔ مالک بن دینار بوڑھا انسان، سفید داڑھی والا، رات کی تنہائی میں اٹھا، وضو بنایا، مصلی لے کے رات کے اندھیرے میں کوٹری میں چلا گیا۔ بھانجے کا بیان ہے، میں نے ماموں کی عبادت کا نظارہ کرنے کے لیے روشن دان سے ٹکٹکی باندھی کھڑکی سے دیکھنا شروع کیا، لوگوں میری آنکھیں تو تھک گئی لیکن میرا ماموں رات بھر تہجد پڑھتا ہوا نہ تھکا، اور جب رات اس کی نماز ختم ہونے لگی، اللہ اکبر، اتنی لمبی چوڑی نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھایا، ایک ہاتھ سے اپنے سفید داڑھی کو پکڑتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے اللہم حرم شیبۃ مالک النار، اللہ اس بوڑھے کی ساری زندگی کی عبادتوں کو تو لے لے، اللہ اس بوڑھے کی رات کے اندھیرے میں اپیل ہے میری عبادت کے صدقے اس سفید داڑھی کو اللہ جہنم پہ حرام کر دینا۔ اس قدر رویا کرتے، اس قدر تڑپا کرتے۔
آخرت کی فکر ہوگی نا میرے بھائیو تب تیاری ہوگی۔ صحابی رسول کا تذکرہ اللہ کے نبی نے خود کیا۔ صحابی کون ہیں؟ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ۔ یہ واقعہ تو ذرا دلچسپ ہے، شاید اس کے ذریعے میری دلوں میں کوئی ہلچل مچ جائے، شاید دل جاگ جائے یا بیدار ہو جائے یا ایمان میں رمق پیدا ہو۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں زخمی ہو گئے، سر سے خون ٹپک رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو اپنے گود میں رکھا اور اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھائی اور ارشاد فرمایا، اللہ یہ میرا سعد، اے تیرا بندہ تیری راہ میں زخمی ہو چکا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ کی ارمان یہ ہے، التجا ہے، اللہ میرے ساتھ کے ساتھ تو وہی معاملہ کرنا جو تو تیرے نیک بندوں کے ساتھ کرتا ہے۔ میرے نبی دعا کر رہے ہیں، جنگ میں زخمی سعد کا سر نبی کے گود میں پڑا ہوا ہے، دعا ہو گئی۔ حدیث میں آتا ہے ابھی روح نہیں نکلی، جیسے ہی روح بدن سے نکلی رسول رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تحرک لہ العرش، لوگو اللہ اکبر، میرے صحابی کی عظمت کا عالم یہ ہے، جب اس کے بدن سے روح نکلی اللہ کی قسم اللہ کا عرش جنبش میں آ گیا۔ عرش ہلا جی ان کی روح پہ، یہ صحابی ہیں۔ جب روح نکلی اللہ کا عرش ہل کے رہ گیا۔ جب روح زمین سے آسمان کی طرف جانے لگی، فتحت لہو ابواب السماء، اللہ نے اس روح کے ویلکم کے لیے آسمان کے سارے دروازے کھول دیا کہ میری بندے کی روح کو میرے پاس آنے میں ذرہ برابر کی دیری نہ ہو۔ صحابہ اکرام تیاری کر رہے ہیں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید، نہلایا گیا، سعد بن معاذ کو کفنایا گیا، سعد بن معاذ کو جنازے میں رکھا گیا اور جنازے کو اٹھا کر صحابہ اکرام نے اپنے کندھوں پہ رکھ لیا۔ اللہ اکبر، جب جنازے کو کندھے پہ رکھتے ہیں اللہ کے نبی سے اپیل کرتے ہیں، اللہ کے نبی سے بات عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ این سعد، اللہ کے نبی آپ کا صحابی سعد کہاں چلا گیا؟ بڑا پہلوان صحابی ہے، بڑا لہیم شہیم، بڑا ہٹا تگڑا موٹا تگڑا صحابی ہے، لیکن اللہ کے نبی آپ کے صحابی کو نہلانے کے بعد، کفنانے کے بعد، جنازے میں رکھنے کے بعد، جنازے کو ہم اپنے کندھوں پہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی، اللہ کی قسم ایسا معلوم ہو رہا ہے ہم نے سعد کو نہیں بلکہ خالی جنازہ ہم نے کندھوں پہ اٹھایا ہے۔ اتنا ہلکا جنازہ، کہاں گیا آئینہ سعد؟ اللہ کے نبی مسکرانے لگے، اللہ کے نبی مسکرانے لگے، فرمایا ان لہو حملہ غیرکم، صحابہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ صحابی میرا موٹا تھا، لہیم تھا، شہیم تھا، پہلوان تھا، وزن کہاں چلا گیا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان لو قد حملہ غیرکم، اے صحابہ تم نے نام کے لیے اس جنازے کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے، اللہ کی قسم تم سے پہلے اللہ کے 70,000 فرشتے اس جنازہ کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا ہے۔ 70,000 فرشتے کندھوں پہ اٹھایا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ذرا مدینے میں سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر کی کھدائی کا کام دیا گیا۔ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کھود رہے ہیں۔ وہ خود بیان کرتے ہیں، لوگوں میری ڈیوٹی تھی سعد بن معاذ کی قبر کھودوں، میں نے قبر کھودی اور میں نے قبر کھودتا گیا اور ہتھیار سے میں نے قبر کھودنے لگا، اللہ کی قسم قبر سے جو مٹی باہر آ رہی تھی مجھے اس مٹی سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی تھی۔ اٹھایا گیا، قبر کی تیاری ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز جنازہ کے لیے صفیں بندھوائی، صحابہ آگے آگے، اللہ کے نبی نے امامت فرمائی۔ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی خوش نصیب صحابی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کے جنازے کو لے کر قبرستان پہنچ گئے. اللہ کے نبی نے خود قبر میں اتر کر اپنے صحابی کو اتارا ہے, اپنے ہاتھ سے دفنایا ہے. اے سعد, تو کتنا خوش نصیب ہوگا, تیرے روح نکلنے پہ اللہ کا عرش ہلا ہو, تیرے جنازے کو اٹھانے کے لیے 70,000 فرشتے آسمان چھوڑ کے آئے ہو. تو اتنا خوش نصیب ہے کہ میرے تیرے نبی محمد الرسول اللہ نے تیری نماز جنازہ پڑھائی ہو. قبرستان آئے, خود اللہ کے نبی نے دفنایا, مٹی ڈالا, سب صحابہ موجود ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دفنانے کے بعد کھڑے ہیں قبرستان, ہاتھوں کو اٹھایا, آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں, اللہ اکبر, بے اختیار. کبھی اللہ کے نبی سبحان اللہ کا لفظ استعمال, کبھی کہتے ہیں اللہ اکبر سبحان اللہ, اللہ اکبر سبحان اللہ, ایسے کلمات کہتے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی روتے جا رہے ہیں. صحابہ اکرام نے قبرستان میں موجود پوچھا, اللہ کے نبی اس خوش نصیب انسان کے لیے اتنی رونے دھونے کی ضرورت کیا ہے؟ ایسے رونے دھونے کی دعا تو ہم جیسے بدنصیبوں کے لیے ہونی چاہیے نا. اس کی روح پہ عرش ہلا ہو, آپ نے نماز جنازہ پڑھایا ہو, 70,000 فرشتے نمازے میں اور کھندے میں شامل ہوئے ہو, اور اللہ اکبر مدینے میں جس کی قبر بنی ہو. اللہ کے نبی اس خوش نصیب کے لیے تو ایسی دعا کی ضرورت ہی نہیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی زبان سے یہ باتیں سنتے, آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, لوگو تم سعد کی خوش نصیبی کی بات کرتے ہو تو سن لیجئے نا, یہ بات سچ ہے کہ اس کی روح پہ عرش ہلا ہے. یہ بات بھی سچ ہے اس کے جنازے کو 70,000 نے کندھا دیا ہے, نورانی فرشتے. اور یہ بات بھی سچ ہے میں محمد الرسول اللہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس کے باوجود بھی میں جب سعد بن معاذ کو دفنایا, قبر میں اتارا, اس کے چہرے پہ اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالی, خبر تیار ہو گئی. فراغت کے بعد کالی کملی والے محمد الرسول اللہ کی آنکھوں نے دیکھا ہے, رب کعبہ کی قسم, خبر نے سعد کو ایک مرتبہ ایسا دبایا حتی سارک الشعر, میرا صحابی دب کے بال سے زیادہ باریک ہو گیا. میرے بھائیوں, خوش نصیب صحابی ہیں. رسول رحمت علیہ السلام نے جس کی قبر کا حال دیکھا رو پڑے اور ارشاد فرمانے لگے, لقد ثم ثمتن حتی سارک الشعر. لوگوں, میرے معصوم صحابی کو خبر نے ایسا دبایا اور اتنا زور سے دبایا, اتنا زور سے دبایا, خبر کی تپش کی وجہ سے میرا سعد دب کے سر کے بال سے زیادہ باریک ہو کے رہ گیا. ادعو اللہ علی ثم ادعو اللہ علی ثم فرجان. میں نے رو رو کے اللہ سے دعا کی, اس کی قبر کو اللہ نے کشادہ کر دیا. میرے بھائیوں, ایک لمحے کے لیے سوچو, جنگ میں زخموں سے نڈال ہو کر نبی کی گود میں انتقال کرنے والا شہید صحابی ہے, روح پہ عرش ہلا ہو, آسمان سے 70,000 فرشتے نماز جنازہ میں شامل, نبی نے نماز جنازہ پڑھائی ہو, مدینے میں دفنایا گیا ہو, مبارک نبی کے ہاتھوں سے دفنایا گیا ہو, اس کی قبر کا حال یہ ہے خبر نے ایسا دبایا بال سے زیادہ باریک ہو کے رہ گیا. اب مجھے بتاؤ میری اور آپ کی قبر کا کیا بنے گا؟ اسی لیے رسول رحمت علیہ السلام ہر لمحہ ہر نماز میں دعا کرتے ہیں, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. اللہ تیرا نبی تجھ سے دعا کرتا ہے قبر کے عذاب کے معاملے میں, اللہ تو تیرے نبی کی بھی حفاظت کر لینا. میرے بھائیوں, اللہ کے نبی رسول رحمت علیہ السلام کو یہی فکر تھی دن رات. لیکن ہم چاہتے ہیں دنیا میں جیے,
اپنے انداز کے مطابق دیے، اپنے خیالات کے مطابق جیے، جیسے ہم جیے ہماری مرضی ہے۔ لیکن اللہ کی قسم، اللہ کے نبی نے میرے اور آپ کے سامنے یہ بات بیان فرمائی ہے، اے دنیا میں دن دناتی بھی زندگی گزارنے والوں، اللہ کی زمین پر چھاتی پر اکڑ کے اکھڑ کے چلنے والوں، اللہ کی قسم اس چیز کو یاد رکھا کرو، اعمار امتی الى ما بین الستین والسبعین واقلهم من یجوز ذلک۔ اللہ نے میری امت کی عمروں کو قید کیا ہے۔ سنیے جناب، ہم کتنے سال رہیں گے، ہماری عمر کیا ہے، ہماری زندگی کا اندازہ کسی کو پتا معلوم نہیں۔ آپ مسجد سے اٹھ سکیں گے کہ نہیں اٹھ سکیں گے آپ کو معلوم، میرا بیان ختم ہونے سے پہلے میری سانسیں ختم ہوگی یا چلے گی معلوم نہیں۔ یہ موت ہے اتنی بے بھروسہ، یہ زندگی اتنی بے وفا ہے، جس نے پیغمبروں کی زندگیوں کے ساتھ وفا نہیں کیا میرے اور آپ کے ساتھ وفا کرے گی۔ اسی موت نے نبی کے گھر میں غم و علم کا طوفان اٹھایا تھا کہ نہیں اٹھایا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے، لوگوں موت کے قریب میں محمد الرسول اللہ کے قریب بیٹھی ہوئی تھی، اللہ کے نبی بخار سے کانپے جا رہے ہیں، سکرات کی حالت لائق، بخار کی تپش کا عالم یہ ہے، اللہ کے نبی خود بخار کی وجہ سے برداشت سے باہر ہو گئے۔ میں نے ٹھنڈے پانی کا لوٹا لا کر بستر کے قریب رکھا، اللہ کے نبی بخار کی تپش سے برداشت سے باہر ہو کر ٹھنڈے پانی کے لوٹے میں ہاتھ ڈالتے ہیں، کبھی اپنے چہرے پہ پھیرتے جاتے ہیں، کبھی بدن پہ پھیرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ ان للموت لسکرات، اللہ تو پاک ہے، لیکن یہ بات حق ہے کہ موت کی سختیاں یقیناً ناقابل برداشت ہے۔ اللہ کے نبی کی زبان سے آواز، عائشہ صدیقہ کا بیان ہے، لوگوں زندگی پہ کبھی بھروسہ نہ کرا کیا، تم سے پہلے جینے والے آج خبر میں سو رہے ہیں، اپنی صحت پہ غرور نہ کیجئے گا۔ اسپتالوں کے بستروں پہ کتنے ہیں جو سالوں سے پڑے ہوئے ہیں، جنہیں کروٹ بدلنے کی بھی طاقت نہ رہی۔ اپنی روشنیوں پہ فخر نہ کیجئے، آنکھوں پہ غرور نہ کیجئے۔ کتنے ایسے بد نصیب ہیں جن کی اللہ نے آنکھوں کو چھین لیا ہے، مسجدوں کی سیڑھیوں پہ کٹورا لے کے بھیک مانگ رہے ہیں۔ اپنے پیروں پہ ناز نہ کیجئے، کتنے لنگڑے اور کتنے پیر کے ادبے ہیں جو ریلوے اسٹیشنوں میں بھیک مانگ رہے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ زندگی اللہ کی انمول نعمت ہے، اس نعمت کی موت سے پہلے قدر کیا کریں اور اس چیز کو یاد رکھا کریں، یہ موت کے لمحات جب میرے نبی کے گھر میں آئے، اللہ اکبر، موت کی سختی سے میرے نبی خود ہار گئے، اللہ اکبر، بے ہوشی کا عالم طاری۔ موت کے جب جھٹکے لگے نا جی، میرے اور آپ کے نبی اپنے ہی بستر پہ بے ہوش ہو گئے۔ ہم کیا موت کی سکرات کا مقابلہ کریں گے جناب؟ ہم نے کبھی سوچا کہ موت کیا ہوتی ہے؟ ہم تو خوشحالی میں سیکنڈوں میں مرتے ہوئے موت کے تماشے تو دیکھے۔ اللہ اکبر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر مرگ پہ، عائشہ صدیقہ کا بیان ہے، لوگوں میں نے میرے نبی کو دیکھا، موت کی سختی کی وجہ سے کبھی اللہ کے نبی بے ہوش ہوتے ہیں، کبھی اللہ کے نبی کو ہوش آتا ہے، کبھی بے ہوش ہوتے ہیں، کبھی ہوش آتا ہے۔ اللہ اکبر، بعد میں حالات ایسے بدلے، موت نے ایسا نبی کو کمزور کیا، اللہ کے نبی بات کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ کے نبی کی زبان توتلی ہو گئی، لکنہت میں بدل گیا۔ اللہ اکبر، یہ موت، ایسے موت کے ماحول میں بھی، ایسی موت کے چھاؤں میں بھی میرے نبی نے مسواک کی جانب اشارہ کیا۔ عائشہ صدیقہ مسواک لے کے قریب پہنچی، نبی کے ہاتھ میں دیا، اللہ اکبر، نبی نے اپنے ہاتھوں سے مسواک کو اپنے دانتوں کے درمیان تو رکھ لیا، لیکن موت نے اتنا کمزور کیا، اپنے دانتوں سے میرے نبی مسواک تک نہ چبا سکے۔ عائشہ صدیقہ نے اپنے دانتوں سے مسواک چبا کے میرے نبی کو نرم و ملائم کر کے میرے نبی کے دانتوں پہ رکھ دی ہے۔ میرے بھائیوں، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دیکھی، دوڑی ہوئی آئی۔ میرے بھائیوں، آج کتنی سنگ دل اولاد بھی ہوگی، باپ کو اپنی پریشانیوں میں لپٹا ہوا، بے قرار کروٹیں بدلتا ہوا،
जिंदगियों से हारा हुआ, होश में आया हुआ, कभी बेहोश होता हुआ नहीं देख सकती। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बैठे हुई, फातिमा ज़ोहरा आई, आंखों में आंसू आ गए, आंखों में आंसू आए, पुकारती है, कहती है वाह करबाब था। अल्लाह अकबर। हाँ अब्बा जान, आपकी बेकरारी देखी नहीं जाती, आपकी बेकरारी देखी नहीं जाती, आपकी मुश्किलात देखी नहीं जाती। ज़ारो कतार आंसुओं से आंखों से आंसू छलक पड़े। अल्लाह के नबी ने बेटी को करीब बुलाया, सीने से लगाया और इरशाद फरमाया, बेटा रोने की जरूरत नहीं, ला करवाला अभी कबाद अलियौम, है फातिमा आज के बाद तेरे अब्बा को कभी तकलीफ नहीं होगी, आज के बाद तेरा बाप कभी इस दुनिया में ना रहेगा। इस कदर के दिलासे अल्लाह के नबी दे रहे हैं। अल्लाह अकबर। जब रसूल रहमत अलैहिस्सलाम की जिंदगी और मौत के बीच की कहानी मैं आपको बयान कर दूं, नबी से प्यार करने वाले सहाबा आए तो मस्जिद में जमा तो थे, हुजरे में मौजूद थे, लेकिन गम का ये आलम था, जो साहबी बैठा ही रह गया, जो खड़ा था वो खड़ा का खड़ा पत्थर बन गया, जो लेटा वो लेटा का लेटा रह गया। ऐसे मालूम होता है ये कोई इंसानी नस्ल नहीं बल्कि पत्थर की मूर्तियां हैं जो नबी के गम में मुंजमद हो चुकी थी। आवाज कोई नहीं, लेकिन अल्लाह की कसम मेरे भाइयों, जब इस इमामुल अंबिया जैसी शख्सियत ने मौत ने इनकी शख्सियतों को तोड़ा और मौत ने इनके जिंदगी के धागों को मोड़ दिया, मौत ने जब इनके घरों में दाखिल होकर बात बतलाई, ऐ जिंदगी पे नाज करने वालों, जब नबियों के नबी न रहे तुम किस खेत के मूली होगे, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, ये बात भूल जाओ कि तुम जिंदगी जीने के लिए आओ, ना छोटा सा सफर है। इसी दौरान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते, अल्लाहुम्मा लिक़नी बिर्रफ़ीक़िल आला, ऐ पाक परवरदिगार मौत तो मेरे से मुलाकात कर चुकी है, लेकिन मैं तेरे से मुलाकात करने का शौकीन हूँ। हाथ उठा के दुआ कर रहे हैं। आयशा सिद्दीक़ा का बयान है, हाथ को मैंने उड़ता हुआ देखा, उठाता हुआ देखा, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही दुआ या कलिमात कहते हैं, अल्लाह की कसम ये हाथ को बेजान हो के मैंने अपने बदन पे पड़ता हुआ महसूस किया तो मेरे होश ठिकाने आ गए। अल्लाह अकबर। सहाबा इकराम की आओ बुकाएं भर गई। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल कौन है जिसको नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने बड़े लाड़ किया था। बिलाल ना नबी को कफन में लपेटा हुआ देखते हैं, कहता है या लैतनी लम तलिदनी उम्मी, है काश मैंने जिंदगी में ये दिन देखने से बेहतर था कि काश मेरी माँ मुझे जन्म ही न देती तो अच्छा था। ये बिलाल है। आंसुओं की लड़ियां पड़ी जा रही हैं। अल्लाह अबू बकर सिद्दीक आए, उमर आए, अल्लाह के नबी के चेहरे से कफन हटाया, आंखों में आंखें डाल के कहते हैं हाँ साहबा अपनी औकात में रहो, अपनी जबानों को लगाम दो। मेरे नबी इसी तरह अल्लाह के पास गए हैं जिस तरह मूसा कलीमुल्लाह तौरात लाने के लिए गए थे। अल्लाह अकबर। गमों का यह आलम है। खबरदार जो कि ये कहता है कि नबी इंतकाल करके कफन ओढ़े हैं, अल्लाह की कसम खत्ताब की तलवार होगी, उसकी गर्दन उसके जिस्म से जुदा होगी। मेरा तो ईमान है जिस तरह 40 रातों के लिए मूसा कलीमुल्लाह कोई तूर पे गए थे, मेरे नबी को भी अल्लाह ने बुलाया है, वो आएंगे। ये अबू उमर बिन खत्ताब का ईमान। अबू बकर सिद्दीक को इत्तला दी गई, करीब आए कफन की, कफन चेहरे से हटाया, अल्लाह अकबर, आंखों को बंद मेरे नबी के देखते हैं तो कहते हैं है नबी, जब आपकी आंखें खुली थी, आपकी जिंदगी पाकीज़ा, आपकी आंखें बंद है तब भी आपकी जिंदगी पाकीज़ा। और फिर इरशाद फरमाते हैं अल्लाह के नबी आप अपनी मर्जी से इंतकाल कर चुके,
آپ اپنی مرضی سے گئے ہیں، ورنہ ابو بکر جان تو دے دیتا، آپ کو جانے نہیں دیتا۔ یہ صحابہ کرام کی زندگیوں کا یہ محبت کا عالم ہے۔ جب بہرحال جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا گیا تو میرے بھائیوں، یہ نبیوں کا آخری چراغ بھی موت کی چھاؤں میں ڈوب گیا۔ تو میرے بھائیوں، میری اور آپ کی زندگیاں کیا حقیقت رکھتی ہے؟ اللہ اکبر! موت کی سختیاں اور ترانوں کا حال یہ ہے، یہ نبیوں کے گھر میں بھی غموں کا طوفان کھڑا کر دیا ہے۔ کیا موت نے کبھی کسی بچے کو بچہ سمجھ کے رحم کیا؟ کیا موت نے کبھی یہ دیکھو نا 1-2 دن کی دلہن پہ بھی کبھی رحم کیا ہے؟ موت نے یہ بھی کبھی سوچا ہے کہ یہ بچے کا، یہ بوڑھے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، اسے چھوڑ دیا جائے تاکہ اس کے گھر کا چراغ باقی رہے؟ نہیں میرے بھائیو، تم نے دیکھا کتنے محلوں کو اجاڑا ہے موت نے، کتنے بنگلوں کو قبرستان بنایا ہے موت نے، کتنے بچوں کو بلبلاتا ہوا یتیم کر دیا موت نے، کتنی حسیناؤں کو بیوہ بنا کے چھوڑا ہے موت نے، اور کتنے شہروں کو ویران کیا موت نے، کتنے سروں سے تاجوں کو اکھاڑا موت نے، اور کتنے پہلوانوں کو بچاڑا موت نے، کتنے ویران قبرستان میں سلایا موت نے، اور کیسے کیسوں کی کروٹوں کو توڑ کے موڑ کے قبرستان میں ویران بنا دیا موت نے۔ کیا موت سے ہم بچے؟ تو میرے بھائیوں، اس چیز کو یاد رکھو، دل ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اور آپ کو بار بار یہی سمجھایا، اعمار امتی ما بین 60 الی 70 واقلهم من یجوز ذلک۔ میری امت کے لوگوں، کبھی اپنی زندگی کے رنگینیوں میں رنگ نہ جانا۔ اللہ کی قسم یہ چیز کو یاد رکھنا، اللہ رب العالمین نے میری امت کی عمروں کو 70 اور 60 کے بیچ میں قید کر دیا۔ ہماری عمریں کتنی ہیں جی؟ 70 سے 60 سے؟ آپ یہ کہتے ہوں گے مولانا ہمارے گاؤں میں 80 سال کے بڈھے بھی ہیں، یا 85 سال کے 90 سال کے بوڑھے بھی ہیں، پھر حدیث کا کیا مطلب ہے؟ پھر اللہ کے نبی نے آگے ارشاد فرمایا، میری اکثریت امت کا حال یہ ہوگا 60 سے 70 کے بیچ کے بعد یہ لڑک جائیں گے، بدک جائیں گے، گر جائیں گے، مر جائیں گے۔ وَأَقَلُّهُم مَّن يَجُوزُ ذَلِكَ، جو 70 سال کے بعد جو اس میجورٹی کو کراس کر جائیں گے وہ بہت تھوڑے ہوں گے، بہت تھوڑے ہوں گے۔ جو 90 سال جئیں گے، 100 سال جئیں گے، 110 سال جئیں گے، بہت تھوڑے ہوں گے۔ لیکن اس 70 اور 60 سال کی زندگی کے پیچھے بھی اللہ رب العالمین نے، اللہ اکبر، اس زندگی کو اتنا بے بھروسہ کر دیا، کل نفس ذائقۃ الموت، اے انسان ہوش میں تو آ، ہوش میں تو آ، اس زندگی کے پیچھے موت کا پہرا ہے۔ کس وقت، کس دن، کس رات، کس موڑ، کس خوشی، کس غم میں موت تیرا گلا دبا دے، کوئی نہیں جانتا۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ رب العالمین سب سے پہلے مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کی اوقات کو سمجھ کر آخرت کی حقیقت کو جان کر جاگنے اور اپنے ایمان کو جگانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جو ہم میں سے، ہمارے رشتہ داروں میں سے، ماں باپ میں سے، اہل توحید میں سے ہم سے پہلے قبرستان پہنچ چکے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو آباد فرما۔ اللہ ہم بھی قبرستان کے مہمان ہیں، کٹ کر جل کر مرنے والی موت سے بچا لے، اچانک آنے والی موت سے بچا لے، کفر اور شرک کی موت سے بچا لے۔ اللہ ہاتھ میں ہمارے قرآن ہو، ہماری موت نصیب فرما، ہمارا سر سجدے میں ہو، ہماری موت نصیب فرما، ہم جب مرنے لگے ہماری زبان پہ تیرا نام نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کو ایک بنا دے، نیک بنا دے، متحد بنا دے، صالح بنا دے، بھائی بھائی بن کے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے ہم تمام اہل توحید کی جماعتوں میں الفت عطا فرما، محبت عطا فرما۔ ہم سب کی بیٹھک کو، میرے بولنے کو، میرے سفر کو، ان لوگوں کی بیٹھک کو اللہ ایک ایک سیکنڈ کو عبادت بنا دے۔ اس بیٹھک کے بدلے اللہ میرے اور ان کے ایمان میں ایمانی بڑھوتری اور انقلاب نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔